السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع اللہ رب العزت کے وجود کی وہ دلائل ہیں جو خود حق تعالی جل شانہ نے قرآن پاک سورہ انعام آیت نمبر 95 سے 99 تک ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالی جل شانہ بیج اور گٹھلی کو پھاڑنے والے ہیں، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جس کی ایسی قدرت ہے، پھر تم اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو۔ وہی اللہ کھول کھول کر بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالی جل شانہ وہی ذات ہے جس نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرصہ کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بے شک ہم نے یہ دلائل بھی کھول کر بیان کر دیے ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور رب تعالی جل شانہ وہی اللہ ہے جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم ایسے دانے نکالتے ہیں جو اوپر تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں سے ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کے بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اسی ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل، رنگ، صورت اور ذائقے میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک درخت کے پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل لاتا ہے کہ بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر اس کے پکنے میں بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے موجود ہونے کے جو دلائل دیے ہیں، کیا کوئی انسان اس سے انکار کر سکتا ہے؟ کہ کون ہے جو سورج کو نکالتا ہے، رات کو لاتا ہے، آسمان سے پانی برساتا ہے، اس پانی کی وجہ سے زمین سے مختلف قسم کی سبزیاں، پھل اور اناج اگتے ہیں جو ذائقے میں ایک دوسرے سے مشابہت بھی رکھتے ہیں اور بالکل مختلف بھی ہوتے ہیں، ان کی شکل بھی، ان کے رنگ بھی اور ان کی شباہت بھی۔ اب ایسے رب تعالی جل شانہ کی بات کو نہ ماننا اور اس کے سامنے نہ جھکنا انسان کے لیے سراسر خسارہ ہے۔ جس نے تمام انسانوں کو ایک آدمی سے، ایک انسان سے پیدا کیا، ان کو کچھ عرصے کے لیے زمین میں ٹھہرایا تاکہ وہ معلوم کرے کہ کون نیک عمل کرتا ہے، کون اس کے احکامات کو پورا کر کے اپنی آخرت کو بناتا ہے اور کون اس کو جھٹلاتا ہے یا اس کے احکامات سے انکاری ہوتا ہے۔ آج موقع ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور دنیا کے قیام کو قیمتی سے قیمتی بنائیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہمیں اپنی رضا سے ایسی جگہ داخل فرمائے جہاں انعامات ہی انعامات ہوں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس دنیا میں رہتے ہوئے رب تعالی جل شانہ کے وجود سے انکار کیا یا اس کے حکم سے پہلو تہی کی، ہمیں ناکامی کی دلدل میں ایسا پھنسائے گا کہ انسان نکلنا بھی چاہے تو نکل نہ پائے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست، عوام، عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالی جل شانہ کی فرما برداری کی طرف لانے کی کوشش کریں، اور رب تعالی جل شانہ کی فرما برداری کا عملی نمونہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری ہے۔ گزارش اس بات کی ہے کہ نہ صرف اپنے دوست، عوام، عزیز و اقارب کو ان پر عمل کے لیے تیار کریں، بلکہ انہیں بھی خاتم الانبیاء والمرسلین کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں کو نیکی کی طرف لانے والا بنائیں۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔